الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، سفر کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ابتدا فرمائی. ہجرت کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا اور اختتام ربیع الاول میں ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کیوں فرمائی؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. جب کافروں نے دیکھا، جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت روز بروز پھیلتی جا رہی ہے، آپ کا پیغام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ کی. دارالندوہ قریش کا ایک پارلیمنٹ تھا جہاں بیٹھ کر وہ فیصلے کیا کرتے تھے، فلاں قبیلے کے ساتھ جنگ کرنی ہے، فلاں کے ساتھ صلح کرنی ہے، فلاں قبیلے کے ساتھ ہمارا چونکہ جھگڑا ہے، لہٰذا اس قبیلے کا بت جو ہے ہم بیت اللہ سے اٹھوا دیں گے. بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، بیت اللہ کے مجاور متولی یہی لوگ ہیں، اور جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا بت بیت اللہ کے اندر رکھے، اور جن کے ساتھ صلح ہے وہ رکھ سکتے ہیں. مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے. یہ سارے انتظامات، یہ سارے فیصلے، یہ ساری باتیں دارالندوہ میں طے پاتی تھیں. دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کے سد باب کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی سوچ و بچار کرنی چاہیے، کوئی کوشش کرنی چاہیے. تو بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ سارے آ گئے. شیطان بھی اس میں انسانی شکل میں اس محفل میں آیا، اس میٹنگ میں آیا. ہر ایک نے مشورہ دیا. ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہتے تھے، وہ محمد ہی کہا کرتے تھے. بعض کافر تو محمد بھی نہیں کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے مزمم. مزمم کی یہ بات ہے، مزمم نے یہ بات کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس ذات کی حمد اور تعریف کرتا ہوں جس ذات نے ان کی زبانوں سے میرا نام ہی چھین لیا ہے. یہ گالیاں دیتے ہوں گے، کسی مزمم کو دیتے ہوں گے، میرے اللہ نے تو میرا نام محمد رکھا ہے.
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے بارے میں، اب یہ شیطان بھی شریک ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دو، یہ شہر بدر کر دو، یہاں سے چلے جائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ ایسے کرو گے وہ دوسری جگہ پر جا کر اپنا دین پھیلائیں گے، دین کی دعوت دیں گے، ان کی جماعت مضبوط ہو جائے گی، پھر یہ تم پر لشکر لے کر آ جائیں گے، حملہ کر دیں گے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر عتبہ نے، شیبہ نے مشورہ یہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، نہ یہ باہر نکلیں گے نہ یہ تبلیغ کریں گے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، قید کر دو گے تو بنو ہاشم، بنو عبد مناف، بنو مطلب، یہ سارے قبائل تم پر چڑھائی کر دیں گے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیوں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی ہم نے قید کا مشورہ دیا، تو نے رد کر دیا، ہم نے ملک بدر کا مشورہ دیا، تم نے رد کر دیا، تو ہی بتا کیا کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ محمد کو قتل کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم قتل کر دیں تو بدلے میں یہ سارے قبائل، بنی ہاشم، بنو قریش والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، تو قتل کی صورت کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا قتل کی صورت یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک سردار آئے اور سارے آ کر بیک وقت دفعتاً واحدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، اور جب سب ماریں گے آپ شہید ہو جائیں گے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو کسی ہوگا کہ اس سے قصاص لیا جائے، کیونکہ کسی ایک بندے نے نہیں کیا ہوگا، کسی ایک قبیلے نے نہیں کیا ہوگا۔ جب سارے قبائل مل کر کریں گے تو لا محالہ یہ بنو قریش اور بنو ہاشم جو دیت اور خون بہا لینے پر مجبور ہو جائیں گے، تو ہم سارے چندہ کر کے دیت دے دیں گے اور ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے، ایسا کرتے ہیں۔ تیار کیے سارے قبائل میں سے۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں قریش کے بڑے بڑے پہلوان اور سرداروں میں سے 100 لوگ تھے جو اسلحہ سے مسلح تھے، تلواریں اور نیزے ان کے پاس تھے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ، کافر جب تدبیریں کر رہے تھے لِيُخْرِجُوكَ کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، او لِيُثْبِتُوكَ یا آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر ڈالیں، فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ فرمایا فَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ کی تدبیر ساری تدبیروں پر غالب، اللہ کی تدبیر اس بہترین تدبیر ہے، اور ان اللہ کی خفیہ تدبیروں کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ کی تدبیر تھی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمانی تھی، لیکن اس بادشاہی تک پہنچنے کے لیے کنویں میں جانا ضروری تھا۔ اب اگر پہلے پتہ ہوتا کہ کنویں میں جانے سے بادشاہی ملنی ہے، ہر بھائی کہتا ہے یار مجھے دھکا دے دو۔ اب اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، کنویں میں گئے، اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی، اور ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزتیں عطا فرمانی تھی کہ بادشاہ آپ کے پاس چل کر خود آئے۔ یہ اللہ چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میری بات جا کر بادشاہ کو بتا دینا کہ میں بھی بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ اللہ کا قرآن کہتا کہ شیطان نے بات بھلوا دی، اور شیطان بھی یہاں استعمال ہوا۔ شیطان کو بھی نہیں پتہ چلا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، یہاں بھی اللہ کی خفیہ تدبیر تھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہر سو پورے عالم میں پھیلانا چاہتے تھے، تو یہ تدبیریں ہو رہی تھیں۔ رات کو پتہ چلتا ہے کہ کافروں نے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا
इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। अल्लाह ने मदद फरमाई जब इंसानों ने देखा कि एक कमज़ोर है, अफरादी क़ुव्वत नहीं है, लड़ सकते नहीं है, बंदे इकट्ठे होकर असलहा से मुसल्ला होकर घर के बाहर मुहासरा कर लेते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तो मौजूद है, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाज़े के शिगाफ से देखा, बाहर 100 से ज़्यादा काफिर जमा हैं, हर एक के हाथ में तलवार है। ओ काफिरों, दीवारें क्यों नहीं फलांग जाते हो? दीवारें इतनी बड़ी बड़ी तो नहीं है, लेकिन काफिर कैसे दीवारें फलांग जाते? अल्लाह ने जो फरमाया इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह जिसकी हिफाजत कर रहा हो, ये सैकड़ों मिलकर अकेले मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह हिफाजत फरमा रहे हैं, अल्लाह मदद फरमा रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर आ गए हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अली परेशान ना हो, ये तो अभी आए हैं, मेरा अल्लाह बचाने वाला पहले ही मौजूद है, अल्लाह पहले ही मौजूद है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब, इन काफिरों से बचाना मेरा काम है। आप मिट्टी की एक मुट्ठी लें, भर कर इनकी तरफ फेंकें। अकल कहती है कि मिट्टी इनकी तरफ फेंकोगे, सामने फेंकोगे, दाएं तरफ वाले बच जाएंगे, बाएं तरफ वाले बच जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मिट्टी को फेंकना आपका काम है। हर एक की आंख में इस मिट्टी के ज़र्रात को पहुंचाना अल्लाह का काम है। फरमाया वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, जब आप फेंकते हैं तो आप नहीं फेंकते, वो अल्लाह फेंक रहा होता है। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाहतिल वुजूह पढ़कर आपने ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार आयत की तिलावत करते हुए, सूरह यासीन की तिलावत करते हुए नंगी तलवारों के नीचे से गुजर जाते हैं, काफिर को पता ही नहीं चलता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमानतें जो काफिरों ने, इन्हीं काफिरों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपके पास अमानतें रखी हुई हैं। आपने फरमाया अली ये अमानतें इन काफिरों के हवाले कर देना, ये कहीं ऐसा ना कह दें, ये प्रोपेगेंडा ना कर दें कि मोहम्मद हमारी अमानतें लेकर चले गए हैं, मैं अमानत में ख़यानत नहीं करता, आज मैं अपनी अमानत अली के सुपुर्द करके जा रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते हुए मक्का की गलियों से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुँचते हैं। फरमाते हैं सिद्दीक़ अल्लाह का हुक्म हुआ है, इस शहर को छोड़कर हमने हिजरत करनी है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 ऊँटनियाँ तैयार हैं, इन पर सवार होने। आपने फरमाया ला अरकबू, मैं तो सवार नहीं होता, वा इन्नहा लैसा ली, इसलिए कि ये मेरी तो नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिया लका, ये आप ही के लिए हैं। बी अबी व उम्मी, मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मेरा सारा माल, मेरी सारी जायदाद आपकी मिल्कियत है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे हर बंदे के एहसानों का बदला मैंने दुनिया में उनको दे दिया। अबू बकर सिद्दीक़ वो जवान है कि इसके एहसानों का बदला मैं क़यामत के दिन अल्लाह से कर दूंगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऊँटनी पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवार करते हैं, एक पर खुद सवार होते हैं,
کل اثاثہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ سارا اثاثہ ساتھ لیتے ہیں، اور وہ راستہ جو مدینہ طیبہ کی طرف عمومی راستہ تھا اس راستے سے نہ گئے، اس راستے سے سفر نہ کیا، وہ راستہ اختیار کیا جو پہاڑوں کا راستہ تھا، جو پتھروں کا راستہ تھا، جو صحرا کا راستہ تھا۔ آج بھی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ راستہ بھول گئے، وہ راستہ ختم ہو گیا ہے، اس راستے کا کسی کو پتہ نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے مدینہ اور مکہ کا راستہ ہوا کرتا تھا۔ آج عمرہ کرنے کے لیے آپ اور ہم جاتے ہیں، جب مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں اسی راستے پر جاتے ہیں جس راستے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تھی، اور جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں شارع الہجرہ، یہ شارع ہجرت ہے، اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل سور کے پاس پہنچتے ہیں، اونٹنیوں کو اپنے غلام عامر بن فہیرہ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ پہاڑ پر چڑھنے لگتے ہیں۔ پہاڑی پر آج کل تو سیڑھیاں بن گئی ہیں، اس وقت سیڑھیاں نہیں تھیں، نکیلے پتھر تھے، اور وہ نکیلے پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو زخمی کر رہے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ایک چھڑی اگر احد میں آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو عطا فرماتے ہیں، وہ چھڑی اگر تلوار بن سکتی ہے پھر یہ پتھر پھول کیوں نہ بنے؟ یہ پتھر پھول بن سکتے تھے، یہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو زخمی کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے اللہ دکھانا چاہتے تھے امتیوں دین میں اگر مشکلات آئیں پھر ذرا نظر گھما کے اپنے پیغمبر کی زندگی بھی پڑھ لینا، پھر دیکھ لینا کہ تمہارے پیغمبر نے کس قدر مشکلات میں یہ دین تم تک پہنچایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے حاضر ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق تمہیں پتہ ہے نبوت کا وزن کتنا ہے؟ 1600 نوجوان کا وزن نبوت کا وزن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار جب کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ میں کیوں نہ کہوں کہ تم زیادتی کرتے ہو۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کندھوں پر میرے آقا سوار ہوئے، ان کندھوں کا ذکر کرتے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی کا ذکر کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سواری فرمائی، براق کا ذکر کرتے ہو، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سواری کی ہے ان کندھوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کندھوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ رات کی تاریکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کا یہ مقدس قافلہ رات کی تاریکی میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ چڑھتے چڑھتے جب اوپر پہنچے ہیں، جبل سور پر ایک غار ہے، اس غار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے اتار دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اول آپ ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دوسرا دو کا، اول محمد کریم، دوسرے نمبر پر صدیق۔ آپ حالات زندگی پڑھ لیں، پہلے نمبر پر آپ دیکھ لیں بدر میں اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی صدیق، احد میں اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی صدیق، اور حنین میں اول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی صدیق۔ ہر موقع پر اول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی صدیق ہے، لیکن یہاں پر صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف رکھیں، میں پہلے غار کے اندر جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی نقصان دینے والی ضرر رساں چیز اندر ہو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر ٹھہر گئے، پہلے صدیق اندر گئے، غار کی صفائی کی، اور جو بھی اس میں تھا، جو اس میں سوراخ تھے
اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے اس سوراخوں کو بند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جب تشریف لے گئے، تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادریں پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کی لخت جگر بنت صدیق اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ اور جب ناشتہ لے کر پہنچی ہیں غار میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہیا ذن طاقتین، یہ تو ذن طاقتین ہے، دو دوپٹوں والی ہے، جس نے اپنے دوپٹے کو درمیان سے چیر کر دو حصے کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس یار غار نے وفا کی وہ مثال قائم کی، ایک سوراخ کھلا رہ جاتا ہے، اس میں اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں۔ اس غار میں ایک سانپ رہتا تھا، سانپ جب آتا ہے چاروں طرف سے راستے بند ہیں، تو اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈس لیا۔ جیسے ہی ڈسا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی ہٹانے کے بجائے اور دبا دیا پاؤں کو کہ کہیں یہ موذی آگے آ کر میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، آرام فرما تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کی شدت سے جب آنسو نکلے، دموعہ علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ اقدس پر، آپ کے رخسار پر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ فرمایا، مالک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی موذی نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ذرا ایڑی میرے قریب لاؤ۔ ایڑی آپ نے قریب کی، آپ نے وہ لاب دہن جو کبھی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا تھا اور فرمایا کرتے تھے، میری 90 سال عمر ہو گئی ہے، اس کی نگاہ کمزور نہیں ہوئی۔ اور وہ آنکھ ایسی تھی، غزوہ احد میں حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا لٹک گیا تھا، باہر آ گئی تھی، آنکھ ختم ہو گئی تھی، تیر لگا۔ آپ نے فرمایا، جنت میں اللہ تجھے آنکھ عطا فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ، جنت میں تو اللہ عطا فرمائیں گے، ابھی میری شادی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈھیلے کو آنکھ کے اندر رکھا اور آپ نے اپنا لاب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں 90 سال کے بعد تک اس میں نگاہ میں کمزوری نہیں آئی۔ پھر وہ لاب دہن کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑیوں پر لگا کرتا تھا، وہ لاب دہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ختم ہو گئی، تکلیف دور ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، ابو بکر، وہ جو ایک رات تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، خلیفۃ بلا فصل، آپ بلا فصل خلیفہ تھے اور کوئی نہیں تھا، وہ اس رات کا ثواب مجھے دے دو اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عمر صدیق کے پاس صدیق کی زندگی میں رات ہی صرف وہی ہے جو میرے پاس ہے، اور میرے پاس عمل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بات کرنے والے، حق علی کا تھا، صدیق کو دے دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا حق تھا انہی کو عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا حق نہیں مارا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان ہے کہ حق تھا علی کا، دے دیا گیا صدیق کو۔ اگر حق ہوتا علی کا تو علی کو نہ بھیجتے، علی جا کر ابو بکر سے کہہ دو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ علی تم جا کر نماز پڑھاؤ۔ 17 نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی۔ ہجرت کا جو اگلا حصہ ہے، غار سے نکلنے کے بعد مدینہ طیبہ تک، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔